دوستوں، یہ پیج ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو افسانچے کی تکنیک سمجھنا چاہتے ہیں۔ دراصل ہمارے یہاں افسانچوں پر کام بہت کم ہوا، لیکن ادھر کچھ دنوں سے اس پر زور شور سے کام ہو رہا ہے۔ اسی خیال سے سوچا کہ اس صنف پر کام کرنے والوں کو ایک جگہ جمع کروں تاکہ نئے لکھنے والے بھی سامنے آئیں، نئے لکھنے والوں کے سامنے پرانے لکھنے والوں کا کام پیش کروں تاکہ وہ ان کی تحریر سے اندازہ لگا سکیں کہ ایک معمولی سے نقطے میں اثر پذیری کیسے بھری جاتی ہے۔ اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں 3 افسانچے سنانے جا رہا ہوں، 3 قلمکاروں کے 3 افسانچے۔ اکثر حضرات سوال کرتے ہیں کہ یہ افسانچے ہوتے کیا ہیں؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ بدلتے وقت کے ساتھ اردو میں داستان گوئی کی جگہ جب افسانوں کو دی جانے لگی، نئے تجربے ہونے لگے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آیا افسانے مغربی ادب سے مستعار لیے گئے ہیں یا یہ بھی ہماری اردو کی ہی ایک صنف ہے۔ اس سلسلے میں مختلف نقادوں کی رائے مختلف ہیں، لیکن ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مشرقی صنف ہے، کیونکہ شیخ سعدی کے یہاں بھی ایسی مختصر داستانیں ملتی ہیں جو ایڈگر ایلن پو کی تشریح پر کھری اترتی ہیں۔ افسانچے کے بارے میں ایلن پو لکھتا ہے، شارٹ اسٹوری وہ نثر پارہ ہے جو آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں پڑھ لیا جائے اور اس میں وحدت بھی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ سعدی کی کہانیاں اسی کا عکس ہیں، چند منٹ میں پڑھ لینے والی کہانیاں ہیں، تو پھر ہم انہیں شارٹ اسٹوری کیوں نہ کہیں، انہیں مینی کہانی کے نام سے کیوں نہ یاد رکھیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اچھے افسانچے کی خوبی یہی ہے کہ وہ زندگی کا آئینہ ہو، درپیش مسائل کی عکاس ہو۔ اس سلسلے میں مسلسل تجربے ہوتے رہے، مختصر سے مختصر افسانے تخلیق ہونے لگے۔ کہا یہ گیا کہ قاری کے پاس وقت کم ہو رہا ہے، اس لیے اس صنف کو مقبولیت حاصل ہوگی اور ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پروفیشنل لکھاریوں کی تعداد زیادہ رہی، اسی لیے وہ اس صنف پر کم توجہ دے سکے، کیونکہ انہیں صفحات بڑھا کر معاوضے میں اضافہ کرنے کی کوشش رہتی۔ پھر بھی کچھ سرفرے اس صنف پر کام کرتے رہے جن کی ایک پوری قطار ہے، مگر بھارت کے اردو لکھاریوں نے اس جانب زیادہ توجہ دی، اس لیے وہاں اس صنف پر کام زیادہ ہوا۔ بہت سے نام ابھر کر سامنے آئے، جن میں M.A. حق، بشیر مالیر کوٹلوی، مناظر عاشق ہرگانوی، عظیم راہی، M.I. ساجد، افتخار امام صدیقی، صادقہ نواب سحر، سیدہ بطول فاطمہ، احمد کلیم فیض پوری شامل ہیں، جو زندگی کے بڑے مسائل کو ذو معنی اختصار کے ساتھ چند سطروں میں پیش کرتے ہیں، چند سطروں میں ایسا بم تخلیق کرتے ہیں جو قاری کے دماغ میں پھٹتا ہے، کیونکہ افسانچے کی تشریح ہی یہی ہے کہ اختصار میں وہ کہانی سنائی جائے جس کا تاثر دیر تک رہے، یعنی کہ معاشرے کی بنیادی مسائل کا نثری اظہاریہ، کسی ایک موضوع پر فوری رد عمل، اسی کو افسانچہ کہا جاتا ہے۔ انہی نقطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پہلی کہانی
اس قلمکار کی منتخب کی ہے جس نے اس صنف کو پاکستان میں نہایت تیزی سے مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا، یعنی جناب مبشر زیدی، جو اس وقت وائس آف امریکہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہی افسانچے کو ہلکی سی انفرادیت بخشی اور 100 الفاظ کا ضابطہ نافذ کر کے ایک الگ پہچان دے دی۔ ان کی کہانی وضو میں نے منتخب کی ہے۔ اس 100 الفاظ کی کاٹ ملاحظہ کریں، کس طرح لوگ اپنے مفاد کی خاطر مذہب میں شق پیدا کر لیتے ہیں۔ مبشر علی زیدی کی کہانی وضو۔ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، مسجد میں جماعت ہو چکی ہوگی، کیا میں وضو کر کے یہاں نماز پڑھ لوں؟ میں نے دوست سے اجازت طلب کی۔ ہم اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ نہیں، مسجد ہی چلتے ہیں، دوست نے اصرار کیا۔ میں راضی ہو گیا۔ راستے میں پوچھا، گھر میں نماز پڑھنے میں کیا مسئلہ تھا؟ دوست نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دراصل پانی کی موٹر زیادہ بجلی کھاتی ہے، بل بہت بڑھ جاتا ہے، ہم نے اسے کنڈے پر ڈال رکھا ہے، چوری کی بجلی سے کھینچے گئے پانی سے وضو اور اب ہم دوسری کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک مجھے ہوئے قلمکار کی ہے، اس قلمکار کی جو ادب کی دنیا میں کئی معنوں میں ہلچل مچانے کی صحیح میں مصروف ہے۔ یوں تو ان کا ناول تکون کی چوتھی جہت ان کی پہچان کے لیے کافی ہے، مگر انہوں نے 100 لفظی کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ ان کی کہانی صاحب پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ صیقل کی ہوئی تلوار سامنے ہے جو دل و دماغ کو دو پارہ کر دے گی، یعنی کہ چبھن خوب ہے۔ آپ خود بھی ملاحظہ کریں کہ ان کی کہانی میں کس قدر کاٹ ہے، کس قدر تیزی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ان کی کہانی ایک بار ضرور پڑھیں۔ اقبال خورشید کے بارے میں ایک ہلکا سا تعارف آپ نے سن لیا، اب ان کی کہانی صاحب ملاحظہ کریں۔ آج سحری کچھ زیادہ کر دی، گرمی بھی بڑھ گئی تھی۔ دفتر پہنچ کر اے سی آن کیا، کرسی پر دراز ہو گیا۔ ایک طالب علم فارم تصدیق کروانے آیا تو چپراسی سے کہلوا دیا، صاحب کا روزہ ہے، آرام کر رہے ہیں۔ پھر ایک بیوہ درخواست لے کر آئی، پھر کہلوا دیا، صاحب آرام کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھا پنشن کی عرضی لے کر پہنچا، جواب ملا، صاحب کا روزہ ہے۔ پھر گھر سے ایک فون آیا، وہ دوڑا دوڑا اسپتال پہنچا۔ بیٹا زخمی حالت میں بیڈ پر پڑا تھا اور ڈیوٹی ڈاکٹر غائب تھا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ وہ غصے سے چلایا۔ نرس نے منہ بنا کر کہا، برائے مہربانی شور مت کریں، صاحب کا روزہ ہے۔ اور اب ایک تیسری کہانی جس کا عنوان ہے کوئی بھول ہوئی ہے۔ نئے قلمکاروں کے لیے بتا دوں کہ افسانچے کا عنوان سب سے اہم ہوتا ہے۔ دراصل عنوان کی تشریح ہوتی ہے کہانی۔ کوئی بھول ہوئی ہے، اس نکتے کو میں نے کچھ اس طرح سے سمجھایا ہے۔ مسجد کے سامنے پولیس موبائل کھڑی تھی۔ نہایت تیزی سے ایک پولیس والا مسجد سے نکلا، سامنے کھڑے پھل کے ٹھیلے پر گیا،
और चुनकर कई अच्छे फल उठाए और फिर दूसरे ठेले पर पहुंच गया। वहाँ से भी कुछ फल उठाए और फिर उस ठेले पर आ गया जिस पर मैं खड़ा था। उसने वहाँ से भी कुछ फल उठाए और आगे बढ़ा कि मैंने उसे रोक लिया। भाई, आप तो नमाज़ पढ़कर निकले हैं और यकीनन इन फलों से इफ्तार करेंगे। जी हाँ, रोज़ा खोलने के लिए ही तो फल ले रहा हूँ। उसने खूंखार निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, इन फलों से इफ्तार करेंगे तो क्या रोज़ा कबूल होगा? क्यों नहीं होगा? सियासतदान भी तो हज व उम्रा करते हैं।